وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ سورہ نور 18ویں سپارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ رب العالمین نے زنا کی حد کو بیان کیا ہے۔ 2 نمبر آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر یہ کوڑے مارنے میں یا اللہ کی حد کو نافذ کرنے میں تم نے نرمی نہیں کرنی اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور اس سزا دینے پر مومنین کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ یعنی کسی بند کوٹری میں یہ سزا نہیں دینی بلکہ سر عام سزا دینی ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو۔ تو یہ زنا کی سزا ہے ایسے مرد اور عورت کے لیے کہ جو کنوارے ہیں اور ان نے زنا کیا ہے، تو ان کی یہ سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر زانی آدمی یا زانیہ عورت وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا رجم ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا اور ان کو رجم کیا جائے گا، اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات پیش آئے اور رجم کا عملی طور پہ یہ حد نافذ بھی کی گئی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب یہ جو زنا کی سزا ہے تو وہ دینے والا قاضی ہو، حاکم ہو، تو وہ سزا دے سکتا ہے، ہر آدمی خود سے یہ نہیں کرے گا۔ اور پھر زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، 4 عادل گواہ ہوں اور وہ گواہی دیں کہ اس فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، تو تب اس کو سزا ملے گی۔ تو اگر کسی نے ایک آدمی نے دیکھ لیا ہے اس طرح سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس آدمی کو سمجھائے کہ تم ایک برے فعل کا ارتکاب کر رہے ہو، یا اس عورت کو سمجھائے کہ تم نے جو کام کیا یہ بہت برا ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور اس بات کو اس طرح معاشرے میں نشر کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس پہ پردہ ہی ڈالا جائے گا۔ تو اگر سر عام کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو عدالت میں پیش کر کے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ زنا کی سزا ہے جس کے متعلق آپ کا سوال ہے۔ اب دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے۔ تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی برائی کا کام ہے، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو نہ اختیار کیا جائے، بیہودہ ویڈیوز اور موسیقی اور گانے اور انسان کے خیالات کو پراگندہ کرنے والی یہ چیزیں، اور اس طرح کی فحاشی اور عریانی والی باتیں اور مذاق کرنا، اور پھر نظر کی حفاظت نہ کرنا، مرد و عورت کا اختلاط، تو یہ تمام خرابیوں کی وجہ سے ہی یہ فتنہ اور یہ زنا کا جرم یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ان تمام خرابیوں سے رکا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور انسان اپنے اندر یہ اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اور لوگ جو یہ کرتے ہیں ان کو یہ واضح نصیحت کی جائے کہ آپ اللہ سے ڈر جائیں، یہ آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کی جوانی یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے گھمنڈ میں آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور بہت شدید ہے، اور جو زانی ہے اس کے بارے میں بہت سخت وعید احادیث کی کتب میں ملتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کی جائے اور ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے معاشرے میں، اور خاص کر کے اس ماحول میں اور اس معاشرے میں جہاں پہ یہ جرم زیادہ ہوتا ہے، کہ تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ اس چیز سے بچ جائیں۔ اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ شادی میں جلدی اور آسانی پیدا کی جائے، کیونکہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بدکاری سے اور زنا سے بچا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معشر الشباب تزوجوا، کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کرو، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ تمہاری نظر کو نیچا کر دے گی اور تمہیں پاک دامنی اور عفت کا سامان مہیا کرے گی۔ تو یہ ان وسائل کو اپنایا جائے، اللہ کا خوف اور ڈر، عبادت کی پابندی، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی میں جلدی اور آسانی کی جائے کہ تاکہ مرد اور عورت اپنی جائز خواہش جائز طریقے سے پورا کر سکیں۔